یہ جو دعویٰ کرنے والا ہے کہ صاحب خلفائے راشدین صحابہ کے ووٹ سے بنے تھے، تو بہتر یہ ہے کہ یہ بھی کلمہ بھی پڑھ لے اور امام مسجد سے نکاح بھی دوبارہ پڑھا دے۔ جو آپ کا موجودہ ووٹ ہے یہ تو اسلام میں یا ذی شعور لوگوں میں اس کی حماقت اور اس کی جہالت سب پہ واضح ہے۔ خلفائے راشدین وہ اصحاب الشورا کے مشورہ سے بنے تھے۔ خلفائے راشدین حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے تو الیکشن ہوا تھا، وہ جو شورا تھی مہاجرین و انصار کی، ان میں بھی حضرت فاروق اعظم نے حضرت صدیق کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو سب نے، اور رکھا اس لیے کہ پیغمبر کریم خود حضرت صدیق اکبر کو مصلی کا امام بنا کے گئے تھے، تو اسی کو پیش نظر رکھ کے صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر کی بیعت کی۔ کوئی الیکشن کسی دن بھی نہیں ہوا، نہ کوئی ووٹ پڑے۔ یہ کہنے والا بھی زندیق ہے اور اس کو صحیح سمجھنے والا، اسے تجدید ایمان ضروری ہے۔ حضرت عمر 6 لوگوں کی شورا سے منتخب ہوئے، حضرت عمر کو صدیق نے منتخب کیا، حضرت عثمان 6 آدمیوں کی شورا سے منتخب ہوئے، تو الیکشن کہاں ہوا تھا؟ اور یہ جو موجودہ الیکشن ہے اس کی تو انشاءاللہ میں مستقل بحث میں اس کی خرابیاں بیان کروں گا کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ جی، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر کوئی ووٹ نہ دے تو کیا حکم ہے؟ جو مروجہ ووٹ ہے تو اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ کم از کم طاغوت کی سپورٹ ہے اور طاغوتی نظام کی معاونت ہے۔ اس لیے جو یہ ووٹ نہیں دیتا تو وہ بہت اچھا کام کرتا ہے، اور پوچھنا یہ چاہیے جو ووٹ دیتا ہے اس کا کیا بنے گا۔ تو یہ کم از کم درجہ اس کا ہے کہ طاغوت ابلیس دجالی نظام کی سپورٹ ہے اور معاونت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ شرعاً ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ جس طرح حرام کام یا ناجائز کام کا مرتکب مجرم ہے، اسی طرح اس کا معاون بھی مجرم ہے۔ تو ایک زنا ہے، ایک آدمی زنا کار ہے، زنا کرتا ہے، اور دوسرا اس کا معاون بنتا ہے، تو زناکار کا اپنا جرم ہے اور معاون بھی مجرم ہے۔ اسی طرح ایک ڈاکہ ڈالتا ہے، دوسرا اس ڈاکو کے معاون بنتے ہیں، تو ڈاکو بھی مجرم ہے اور معاون بھی مجرم ہے۔ ایک شراب پیتا ہے، دوسرا لا کے دیتا ہے، تو دونوں مجرم ہیں۔ جیسے سود کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے صرف سود کے کاروبار کرنے والے پہ لعنت نہیں کی، کاتب پہ بھی لعنت کی، گواہ پہ بھی لعنت کی، سود لینے والے پہ بھی لعنت کی، دینے والے پہ بھی لعنت کی۔ تو یہ ضابطہ کلیہ ہے کہ ناجائز کام کا معاون بھی مجرم ہے۔ تو طاغوت اور ابلیس کا نظام کا معاون یہ بھی ظاہر بات ہے اسی نظام کا مجرم ہے، تو اس لیے حکم دینے والے کا پوچھنا چاہیے، نہ دینے والے کا پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ ووٹ اور جمہوریت کو عبادت سمجھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جو مروجہ الیکشن ووٹ اور اس جمہوریت کو عبادت سمجھتے ہیں تو وہ لوگ ان پہ واجب ہے کہ تجدید ایمان بھی کریں اور تجدید نکاح بھی کریں۔ وہ بالکل زنادقہ ہیں اور کتاب و سنت کے نظام کے مقابل ایک نظام کو عبادت قرار دے رہے ہیں، تو اس لیے ان پر توبہ واجب ہے اور تجدید نکاح بھی واجب ہے۔